پہلے ایک نظر دوڑا لیتے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کو لے کر 27 سال کا ایک طویل انتظار اور چوکرز کا ٹیگ لگا ہوا تھا ان پر افریقنز پر، لیکن بالآخر وہ ٹیگ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے اور یہ جس طرح کی ڈومینیٹنگ وکٹری ہم نے دیکھی سیکنڈ اننگ میں تو کوئی چارہ چلنے ہی نہیں دیا آسٹریلینز کا انہوں نے۔ دیکھیں اگر آپ اس پوری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کو دیکھیں اور جتنا بھی اچیو کیا ساؤتھ افریقہ نے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاؤ لائف گوز، لائف چلتی کس طرح سے ہے۔ ٹمبا بووما وہ کپتان ہیں جنہوں نے، میرا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری میں اگر میں کیپٹنز کی لسٹ آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں 92 میں جب وہ اپارتھائڈ والی ان کے اوپر ساری ختم ہوئی پابندیاں، اس کے بعد جب واپس آئے تو ٹمبا بووما وہ کپتان ہیں جن کو سب سے زیادہ ٹرول کیا گیا، جن کو سب سے زیادہ جن کے اوپر میمز بنائی گئیں، ان کے اوپر ان کے اپنے میڈیا نے کرٹیسزم کیا، ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے کرٹیسزم کیا، ان کے اوپر فیک انجری کے ساتھ کھیلنے کا جو ایک بہانہ ان کے اوپر لگا ہوا ہے 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد سے بھی کہ وہ ہیمسٹرنگ کے ساتھ میچ کھیل گئے تھے بجائے کہ وہ کسی اور کو کھلاتے اور انفارچونیٹلی وہ والا سیمی فائنل وہ ہار گئے تھے۔ تو بالآخر 12 سیمی فائنل، 2 کوارٹر فائنل اور 1 فائنل ہارنے کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی سی سی ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جو کام ہنسی کرونی نہیں کر سکے، جو کام گرام اسمتھ نہیں کر سکے، جو کام فرینکوائس ڈوپلیسی نہیں کر سکے، جو کام اے بی ڈی ویلیئرز نہیں کر سکے، جو کام ایڈن مارکرم نہیں کر سکے بطور کپتان، وہ کام بطور کپتان ٹمبا بووما نے کر دیا ہے۔ گو کہ اس جیت کے پیچھے بھی سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ایڈن مارکرم کا ہی ہے، اور ایڈن مارکرم ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری میں واحد آدمی ہے جو ورلڈ کپ وننگ کیپٹن ہے۔ انڈر 19 کا ورلڈ کپ 2014 میں انہوں نے جیتا تھا اور انہی ایڈن مارکرم نے۔ اب ایڈن مارکرم کے بارے میں آپ کو اگر یہ بتاؤں تو ایڈن مارکرم نے 1.5 سال ہو گیا تھا انہوں نے کوئی سینچری سکور نہیں کی تھی ٹیسٹ کرکٹ میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو روزانہ یہ نکال کر بتاتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں آج بابر اعظم نے سینچری نہیں کی۔ تو جناب 1.5 سال کے بعد 3 جنوری 2024 کو ایڈن مارکرم نے سینچری سکور کی تھی، اس کے بعد 11 جون 2025 کو لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں تقریباً پورا ایک سائیکل گزرا، ایڈن مارکرم نے سینچری سکور نہیں کی لیکن ایڈن مارکرم کو ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا گیا۔ 17 اننگز انہوں نے کھیلی، ان 17 اننگ میں ان کے 50 میں صرف 3 تھے۔ بابر اعظم تو پھر 17 میں سے 13 میں 50 کر جاتا ہے، تو ایڈن مارکرم کے صرف 3 تھے، ان کو ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا گیا اور اس بندے نے آ کر وہاں پر پرفارم کر کے دیا ہے کہ جہاں پر پرفارم کرنا سب سے زیادہ میٹر کرتا تھا۔ اور اگر اس اننگز کو بھی آپ دیکھیں، لارڈز کی یہ پچ کوئی آسان وکٹ نہیں تھی، اور اس میچ کا بھی اگر آپ انالیسس کرنے بیٹھے تو آپ کو لگے گا کہ جب لارڈز کے اوپر سورج نکلا ہوا نظر آتا تھا آپ کو، اس دوران جو ہے وہ رنز بنتے ہوئے نظر آئے۔ جیسی کنڈیشنز اوور کاسٹ ہو جاتی تھیں تو چاہے آسٹریلیا ہو چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، دونوں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتی تھیں اور پہلے 2 دن میں تو 28 وکٹیں بھی گر گئی تھیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اس سے بھی مطلب اگر آپ پاکستانی کرکٹ کو اس سے ریلیٹ کریں، کنڈیشنز کو آپ کرکٹ سے نہیں نکال سکتے۔ ماڈرن ڈے کرکٹ کے رٹ لگانے والوں کو یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کرکٹ تبدیل نہیں ہوئی، کرکٹ کی بیسکس وہی ہیں۔ آپ کو لڑکوں کو یہ سکھانا ہے کہ کنڈیشنز کے مطابق اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ جو ٹیم ابھی بنگلہ دیش میں جس ٹیم کو کلین سویپ کیا ہے، یہی ٹیم جب بنگلہ دیش جائے گا نا T20 کھیلنے، تو پھر آپ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں گا، ہم دیکھ لیں کنڈیشنز کے فرق میں لڑکے کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی، خالد یاسین بنتا ہے ٹمبا بووما کو بہت زیادہ داد دینی چاہیے ایڈن مارکرم کو۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ساؤتھ افریقہ کے جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی 1-2 ٹیمیں ایسی ہیں جو آسٹریلیا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں، اور آسٹریلیا کی ٹیم کی بھی شارٹ کمنگز آپ کو نظر آئیں گی۔ آسٹریلیا کے اندر بیٹنگ کا ٹیلنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا فیوچر کے اندر آتے ہوئے، کیونکہ ان کے پاس اوپنر نہیں تھا ریپلیس کرنے کے لیے۔ ان کو کیمرون گرین کو کھلانا پڑا۔ کیمرون گرین اس پورے پیکج میں فٹ اس طرح سے آتے تھے کہ مچل مارش کی غیر موجودگی میں وہ ایک اسپیشلسٹ آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں آتے تھے جو بالنگ بھی کرتا تھا اور بیٹنگ بھی کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ بالنگ نہیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ پیچھے ان کے پاس بیک اپ اویلیبل نہیں تھا، تو نمبر 3 پر انہوں نے کیمرون گرین کو ٹرائی کیا۔ انفارچونیٹلی یہ ایکسپیریمنٹ ان کا کامیاب نہیں ہوا ہے، اور یہ جو سارے فلاس تھے ان فلاس کا تذکرہ میچ کے بعد پیٹ کمنس نے جو انہیں سپیچ کیا میچ کے بعد، اس میں بھی انہوں نے کیا کہ یس کنڈیشنز کا بھی فرق تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے بھی کچھ فلاس تھے بیٹنگ کے اندر جن کی وجہ سے ہم اس فائنل کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک اور دلچسپ بات میں ایڈ کر دوں، آخری بات اس معاملے میں، کہ اگر آپ اس پورے فارمیٹ کو دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فارمیٹ میں، تو آئرنی یہ ہے کہ اس میں آسٹریلیا کی ٹیم جتنے ٹیسٹ میچ جیتی ہے نا، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ٹوٹل اتنے میچ نہیں کھیلی۔ اچھا 19 میچ کھیلنے ہیں آسٹریلیا نے، جس میں سے آسٹریلیا نے 13 میچز جیتے ہیں اور 4 میچز وہ ہارے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ٹوٹل جتنے میچ وہ کھیلے ہیں ان کی تعداد 12 ہیں۔ اچھا احمد، ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے اوپننگ کی، تو میرے خیال دونوں ٹیمز کے پاس وہ پراپر اوپنر نہیں تھے، افریقنز کے پاس نہیں تھے، آسٹریلیا کا تو آپ نے بتا دیا، تو ادھر ان کے لیے بھی تو تھوڑا سی الارمنگ سچویشن تھی۔
دیکھیں ایڈن مارکرم ایک پراپر اوپنر ہیں، ان کے ساتھ ٹمبا بووما جو تھے وہ اوپننگ کرتے تھے لیکن وائٹ بال کرکٹ میں، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں وہ نمبر 4 نمبر 5 پر چل جاتے ہیں. ان کے جگہ پر رائن ریکلٹن آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے خلاف انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور انہوں نے 150 رن بنا دیے تھے پاکستان کے خلاف اس میچ کے اندر. تو رائن ریکلٹن کی بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی فرسٹ کلاس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے ریڈ بال کرکٹ کے اندر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سٹف آ رہا ہے نا، اب ساؤتھ افریقہ اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ ورلڈ کرکٹ میں تینوں فارمیٹس کے اعتبار سے جتنا بیک اپ ساؤتھ افریقہ کے پاس تیار ہے اتنا شاید اس وقت آسٹریلیا کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر آپ اس لسٹ میں انڈیا کو یقیناً رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کتنے پلیئر ہیں. ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے کلاسن کی ریٹائرمنٹ، ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے وین ڈوسن جو ہے وہ ریڈ بال چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئنٹن ڈی کاک جو ہیں وہ ریڈ بال چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ڈین ایلگر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، اس طرح کولن انگرام آئے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، رائلی روسو ابھی تک لیگز کے اندر کھیل رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے نہیں کھیلتے، فاف ڈوپلیسس لیگ میں نظر آتے ہیں آپ کو، ساؤتھ افریقہ کے نہیں کھیلتے. تو یہ سارے نام جانے کے بعد بھی ان کو جو ریپلیسمنٹس آتی ہیں ریڈ بال کرکٹ کے اندر بھی وہ لڑکے آپ کو لگتے ہیں کہ جیسے بالکل انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ریڈی ہیں. اس کی تازہ ترین مثال کاربن بوش کی جو انڈکشن کی تھی انہوں نے پاکستان کے خلاف اسکواڈ میں، تو کاربن باش بھی جب آئے تھے کھیلنے تو اس وقت بھی ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کہیں ولنریبل ہیں یا ان کے کو جو ہے وہ پریشر ابزارب نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ایک پراپر آپ کو نظر آتے تھے ریڈ بال کرکٹ کے آل راؤنڈر. تو ان کا برین ڈرین بھی بہت زیادہ ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی جو ریپلیسمنٹ تیار ہو رہی ہیں وہ بھی بہت مطلب یوں کہہ لیجیے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ریڈی ہیں وہ کھیلنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ ان کنٹریز میں سے ہے جنہوں نے اپنی اسکول کرکٹ کو نہیں چھیڑا. وہاں پر آج بھی اسکول کرکٹ 3 ڈے ہوتی ہے. تو جب تک 3 ڈے کرکٹ 4 ڈے کرکٹ کے ساتھ ٹنکرنگ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں یقیناً ہم پاکستانی فینز یہ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. تو پاکستان کے پاس ایک اب اگر آپ پورا اسکیجول دیکھیں نکال کے جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آئندہ سائیکل ہے اس میں جو سیریز پاکستان کو ملی ہیں اس کو اگر آپ نکال کے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے پاس ایک بہت شاندار امکان نظر آ رہا ہے ہمیں کہ 2027 کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں پاکستان کوالیفائی کر سکتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ کہ پاکستان اپنی پرائرٹیز کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا جاتے جاتے بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آسٹریلیا کے لوپ ہولز آپ کو شارٹ کمنگز کیا نظر آئیں؟ ایک تو آپ نے اوپننگ سلاٹ کی بات کی، ادر دین دیٹ آپ کو ایسے کچھ پوائنٹس نظر آئے کہ جہاں پر آسٹریلیا لیگ کر رہا تھا؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے بیٹنگ ولنریبلٹیز تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان خواجہ بھی اب اپنے کیریئر کے جو ہیں وہ لیٹر اینڈ کے اوپر آ گئے ہیں، اور جو ان کا انگلینڈ میں ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب وہ ایشیز سیریز یہاں کھیلنے آتے ہیں تو وہ 5 میچز کی سیریز ہوتی ہے. یہ ایک ون آف میچ تھا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ریکارڈ ہے ایشیز کا وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں پر آ کر پہلے 1-2 میچز میں سٹرگل کرتے ہیں اور جس طرح ٹائم گزرتا ہے اس طرح وہ کنڈیشن سے اڈاپٹ ہو کے عثمان خواجہ جو ہے وہ کھیلنا شروع ہوتے ہیں. اور اب تو بالکل یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ محتاط ہو کر انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے. جب اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں وہ اس طرح سے نہیں تھے، اب کیونکہ وہ لیٹر سٹیجز کے اوپر جا رہے ہیں، ریفلیکسز بھی سلو ہو جاتے ہیں اور وہ چونکہ کھیلتے بھی صرف ریڈ بال کرکٹ ہیں تو عثمان خواجہ بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. نیتھن لائن کو میں ضرور یہاں مینشن کرنا چاہوں گا. نیتھن لائن کی جس طرح سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی پرفارمنس اس طرح سے ان کی پرفارمنس بھی نہیں آئی ہے. گو کہ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کا جو اسپن اٹیک تھا انہوں نے اچھی بالنگ کروائی، لیکن جب اوور کاسٹ کنڈیشنز ختم ہوئی اور تیسرا دن جو ہوتا ہے لارڈز میں وہ ایک پراپر بیٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی، اور چوتھے دن جو ہوتی ہے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ورلڈ کلاس اسپنر آپ کے پاس ہو، جیسے گرام سوان اکثر ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے مونٹی پینیسار ہوا کرتے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے اندر، اور پھر شین وان بھی اکثر ایشز میں آیا کرتے تھے، تو چوتھا دن ایسا ہوتا ہے عام طور پر جہاں پر اسپن کو ہیلپ ملتی ہے. انفارچونیٹلی نیتھن لائن جو ہے وہاں پر اپنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے ہیں، تو بہت سارے کوسچن مارک ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی جو ٹیم کی شارٹ کمنگز ہوا کرتی تھی وہ انڈیویجول پرفارمنسز کی وجہ سے چھپ جایا کرتی تھی. جیسے ٹریوس ہیڈ آتے تھے وہ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم آئے تو وہ 100 کرے ان کے اگینسٹ، تو اور بھی بہت سارے، اسٹیون اسمتھ نے 2023 کے فائنل میں جو ہے وہ 100 کر دیا تھا. تو جو انڈیویجول پرفارمنسز ان کی آیا کرتی تھیں وہ ہائی کلاس ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر تو بالیں سب زیادہ مچل سٹارک نے کھیلی ہیں.